والا ہے سچا ہمارا نبی، اور نارنئی کے مسلمانوں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غریب نواز مولانا احمد رضا خان منظری۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ اب بریلی کا رضا بول رہا ہے میرا رسول سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم نے بریلی کے رضا سے پوچھا اے بریلی کے رضا یہ بتا جب میرا رسول اعلیٰ ہے تو میرے رسول کا ابو بکر کیسا ہے، میرے رسول کا عمر کیسا ہے، میرے رسول کا عثمان کیسا ہے؟ تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں کہ میرا رسول تمام رسولوں میں اعلیٰ ہے، میرے نبی کا غلام ابو بکر تمام صحابہ میں اعلیٰ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم اپنی عدالت میں اعلیٰ ہے، حضرت عثمان غنی اپنی سخاوت میں اعلیٰ ہے، حضرت علی اپنی بہادری میں اعلیٰ ہے، عبد القادر اپنی ولایت میں اعلیٰ ہے، اور میرا غریب نواز ہندوستان کی حکومت میں اعلیٰ ہے۔ بولو بولو مسکال سے کام مطلب بولو گے تو انشاءاللہ بولوں گا میں، فجر تک بولوں گا کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آپ بولو طرف کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر اپنی صداقت میں اعلیٰ ہے، حضرت عمر اپنی عدالت میں اعلیٰ ہے، حضرت عثمان اپنی سخاوت میں اعلیٰ ہے، حضرت علی اپنی بہادری میں اعلیٰ ہے، حضرت علی کی جب ذوالفقار چلی ہے، علی کی جب ذوالفقار چلی ہے، علی کی جب ذوالفقار چلی ہے، چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، حضرت خواجہ کی چھٹی کا مہینہ ہے، حضرت علی کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہی معراج النبی کا مہینہ ہے، حضرت علی کی ذوالفقار چلی ہے تو بریلی کا دھرتی کا امام بول رہا ہے جب علی کی ذوالفقار چلی، میدان بدر میں علی کی تلوار چلی، میدان احد میں علی کی تلوار چلی، میدان خندق میں علی کی تلوار چلی، میدان حنین میں علی کی تلوار چلی، تو چاروں جانب سے یہی آواز آئی شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غریب نواز۔ طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اب میرا رضا بول رہا ہے حضرت علی کا بیٹا ایک بغداد معلیٰ میں آیا، تمام ولیوں کا امام بنا دیا گیا، جب غوث اعظم آیا تمام ولیوں کا امام بنایا، ہم نے رسول اللہ کے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر تو مکہ سے باہر نہیں گئے، حضرت عمر تو مکہ سے باہر نہیں گئے، حضرت عثمان تو مکہ اور مدینہ سے باہر نہیں گئے، حضرت علی تو عرب کی سرزمین سے باہر نہیں گئے، حضرت طلحہ انصاری تو عرب سے باہر نہیں گئے، حضرت زبیر ابن عوام تو عرب کی سرزمین سے باہر نہیں گئے۔ اے میرے آقا ہم ہندوستان والوں کو کلمہ کون پڑھائے گا، ہم ہندوستان والوں کو قرآن کون پڑھائے گا، ہم ہندوستان والوں کو بخاری کون پڑھائے گا، ہم ہندوستان والوں کو قرآن کون سکھائے گا، ہم ہندوستان والوں کو کلمہ کون سکھائے گا؟ تو گنبد خضرا سے آواز آئی ارے مکہ کی سرزمین پر کلمہ پڑھانے کے لیے کبھی ابو بکر آیا ہے، کبھی عمر آیا ہے، کبھی عثمان آیا ہے، کبھی علی آیا ہے۔ ہندوستان والوں تم پریشان مت ہو، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے میرا بیٹا غریب نواز آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز۔ طرف کے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے ابو بکر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر مکہ سے نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت علی مکہ سے نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے محمد شفیع صاحب حضرت امام حسین نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام حسن نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے زین العابدین تشریف نہیں لائے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام باقر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام جعفر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام تقی نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے غوث اعظم نہیں آئے۔ اے اللہ ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے کس کو بھیجے گا؟ تو میرے رسول کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ارے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے ابو بکر کو نہیں بھیجوں گا، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے عمر کو نہیں بھیجوں گا، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام حسن کو نہیں بھیجوں گا، ارے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، حسن کا لاڈلا، حسین کا بیٹا، زین العابدین کا لخت جگر، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے معین الدین کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بولو طرف پہ، زور سے بولو۔
तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए कारी आदिल हजरत अबू बकर नहीं आए, हिंदुस्तान वालों को कलमा पढ़ाने के लिए अरब की धरती से हजरत उमर नहीं आए, हमें कलमा पढ़ाने के लिए मोहम्मद शफी कौन आया है, 90 लाख को कलमा पढ़ाने के लिए कौन आया है, हिंदुस्तान का राजा आया है, हमारा ख्वाजा आया है, हजरत मोइनुद्दीन आया है, संजर का शहंशाह आया है। अरे मेरे नबी ने कहा मक्का वालों को कलमा अबू बकर उमर ने पढ़ाया, हिंदुस्तान वालों को कलमा मोइनुद्दीन पढ़ाएगा, और कलमा पढ़ाने के बाद मोइनुद्दीन वापस नहीं आएगा, कलमा पढ़ाएगा वही, और वहीं पर उसकी कब्र बनकर दुनिया को बताएगा जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा का मजार रहेगा तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज मौलाना अहमद रजा खान मंजरी। तड़प के बोलो, अच्छा लग रहा है? बोलो बोलो। शफी साहब का ये जलसा तारीखी जलसा होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलूंगा सरकार गरीब नवाज के नाम से जलसा चल जाएगा। पूरी दुनिया सिमट सिमट कर अजमेर पहुंच रही है। मैं भी जब नारलई आ रहा था, जब मेरी ट्रेन अजमेर के स्टेशन पर गुजरी तो मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, ऐ अजमेर के शहंशाह, तू अजमेर का शहंशाह नहीं है, तू हिंदुस्तान का शहंशाह है, तू कश्मीर का भी शहंशाह है, तू कन्याकुमारी का भी शहंशाह है, तू उत्तराखंड के पहाड़ों का भी शहंशाह है, तू भारत के कोने कोने का शहंशाह है। ऐ मेरे ख्वाजा, तू दुनिया को बुला रहा है, मुझे भी बुला ले। तो अजमेर के ख्वाजा ने कहा, अहमद रजा मंजरी, अरे तुझे बुलाऊंगा भी और तुझे पैसा भी दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह के बोलो। हिंदुस्तान का राजा आ रहा है, हमारा ख्वाजा आ रहा है। कैसे आ रहा है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत अबू बकर की सदाकत नहीं आई, हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने आप नहीं आए हैं, मेरे ख्वाजा खुद नहीं आए हैं, मेरे ख्वाजा अपने आप नहीं आए हैं। हमने कहा हमें नारलई में किसने बुलाया? तो कारी आदिल ने कहा कि मेरी सरपरस्ती हो गई, मैं बीच में मीडिएटर हो गया, तुम्हें बुलाने वाला मोहम्मद शफी है, कांटेक्ट करने वाला मैं हूँ। तो मैंने कहा जब मुझे बुलाने वाला मोहम्मद शफी की ताकत का आलम यह है कि बरेली से नारलई बुला सकता है, तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, अरे दुनिया वालों, तुम्हें बुलाने वाला कोई और होगा, अजमेर के ख्वाजा को हिंदुस्तान बुलाने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को बुलाने वाला इमाम साहब, क्या नाम है आपका? सिकंदर रज़वी, माशाल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हिंदुस्तान में बुलाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में भेजने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में लाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में आने वाला ख्वाजा किसके कहने पर आया है? किसी बादशाह के कहने पर नहीं आया। मेरी कौम की माँ हो, तुम अजमेर मोहल्ला में नहीं, इस राजस्थान की धरती पर रहती हो, इस राजस्थान के गांव गांव पर, राजस्थान के करिया करिया पर, राजस्थान के शहर शहर पर, राजस्थान के चप्पे चप्पे पर, राजस्थान के कोने कोने पर, राजस्थान की गली गली पर, बल्कि हिंदुस्तान के करिया करिया पर, हिंदुस्तान के शहर शहर पर, हिंदुस्तान के हर मदरसे में, हिंदुस्तान की हर मस्जिद में, हिंदुस्तान के हर खानकाह में, हिंदुस्तान के हर इस्लामिक इंस्टीट्यूट पर अगर किसी का एहसान है तो मेरे अजमेर वाले ख्वाजा का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, मखदूम सिमना, मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसका एहसान है हम पर? हमारे ख्वाजा का एहसान है, हमारे ख्वाजा का एहसान है। पूरी मैं जीवनी पूरी लाए पूरी हिस्ट्री उलट के रखूंगा। चल के बोलो सुभान अल्लाह। जिस ख्वाजा के मुल्क में हम रहते हैं वो ख्वाजा आया कैसे है? चल के बोलो सुभान अल्लाह। देखो बोलोगे तो समझ में आएगा।
خالی میرا صافہ مت دیکھو، میرے چہرے کو مت دیکھو، یہ مت کہو کہ صافہ بہت اچھا ہے، جبہ بہت اچھا ہے، بلکہ میں جس خواجہ کا نام لے رہا ہوں وہ میرا خواجہ بہت اچھا ہے۔ بولو طرف کے بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان میں کس نے بھیجا ہے؟ کسی کے باپ نے نہیں بھیجا ہے، کسی کی ماں نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہندوستان کے شہر اجمیر میں اگر خواجہ کو بھیجا ہے تو میرے رسول پاک نے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا بھیجنے والے کو دیکھنا پڑے گا۔ قاری عادل صاحب، امام صاحب ایک جملہ سنو، مولانا نفیس الدین صاحب ایک جملہ سنو۔ جب ہندوستان کا ووٹر ہے، ابھی 2024 میں الیکشن ہونے والا ہے، ہندوستان کے کونے کونے سے ووٹ پڑے گا، جب ووٹر اپنا ووٹ دے گا تو ووٹر ایک پردھان منتری کو پردھان منتری بھون میں بھیجے گا، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجے گا، ایک ووٹر 5 سال کے لیے پردھان منتری کو راشٹرپتی بھون کے کنارے بھیجے گا، ہندوستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجے گا، ہندوستان کے کیپٹل دلی میں بھیجے گا۔ کون بھیجے گا؟ یہ ووٹر بھیجے گا۔ کون بھیجے گا؟ ہندوستان کا شہری بھیجے گا، ہندوستان کا رہنے والا بھیجے گا، 5 سال کے لیے بھیجے گا۔ تو دیکھنا پڑے گا جب 5 سال کے لیے ووٹ دینے والا کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ پردھان منتری بنتا ہے۔ اب میرے خواجہ کو ووٹ دے کر ہندوستان 5 سال کے لیے نہیں بلکہ رسول نے کہہ دیا، اے غریب نواز ہم تجھے صبح قیامت تک کے لیے بھیجیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جس نے غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ کتنے سال کے لیے؟ 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں۔ پردھان منتری 5 سال میں بدل جائے گا، راشٹرپتی دروپدی مرمو 5 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا، شکشا منتری 5 سال کے بعد بدل جائے گا، گرہ منتری امت شاہ بھی 5 سال کے بعد بدل جائیں گے، ہے نا؟ ہوم منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، راشٹرپتی 5 سال میں بدل جائے گا، سبحان اللہ۔ جتنے منتری ہیں 5 سال میں بدل جائیں گے۔ سیتا رمن جو ہماری وت منتری ہے 5 سال کے بعد یہ بھی بدل جائیں گی۔ اے میرے آقا ذرا اتنا تو بتا دو، اس خواجہ کو آپ نے بھیجا ہے 5 سال کے لیے بھیجا کیا 10 سال کے لیے بھیجا، 15 سال کے لیے بھیجا، 20 سال کے لیے بھیجا، 100 سال کے لیے بھیجا؟ تو میرے رسول کے گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، اے ہندوستان کے لوگوں، ہندوستان کے باشیوں، ہندوستان میں بسنے والوں، ارے جب تک آسمان کا سورج رہے گا، جب تک آسمان کا شامیانہ رہے گا، جب تک زمین کا بچھونا رہے گا، تب تک بھارت میں خواجہ کا حکمرانی رہے گی۔ جب تک رہے گا تب تک میرا خواجہ بھارت میں رہے گا، تب تک میرا خواجہ بھارت میں رہے گا۔ 5 سال کے لیے نہیں آیا ہے میرا خواجہ، ہمیشہ کے لیے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ 5 سال والے تو کرسی بدلے گی چلے جائیں گے، لیکن میرے خواجہ کی کرسی ایسی ہے۔ طرف کے بولو، اکبر کی حکومت آئی، چند دنوں بیٹھا، چادر لے کے خواجہ کے دربار میں گیا۔ ہم نے کہا اکبر تم تو دگریٹ اکبر ہو، خواجہ کے دربار میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اکبر بولا، ارے میں اکبر ضرور ہوں لیکن ہندوستان کا اصلی اکبر تو میرا خواجہ ہے۔ زور سے بولو، اونچی آواز میں بولو، اصلی اکبر تو میرا خواجہ ہے۔ شاہجہاں بھی آ رہا ہے دربار خواجہ غریب نواز میں شیشے نوانے کے لیے، آ رہا ہے۔ اے خواجہ تیرا اتنا اونچا مرتبہ کیسے ہو گیا؟ کون سے ووٹر نے تمہیں ووٹ دیا ہے؟ کون سی کیبینٹ نے تمہیں بھیجا ہے ہندوستان؟ تو میرا خواجہ کہتا مجھے کسی ووٹر نے نہیں بھیجا، مجھے کسی ووٹر نے۔ ریکارڈنگ کے ذریعے سنو گے جب تقریر کو تو بستر میں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی جھومو گے، جب خواجہ کے دربار میں جاؤ گے وہاں بھی جھومو گے، قیامت کے میدان میں بھی جھومو گے۔ اے خواجہ ہندوستان کی حکومت آپ ہی کو کیوں ملی ہے؟ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کو کیوں نہیں ملی؟ اے خواجہ ہندوستان کی حکومت کا تاج نظام الدین دہلوی کو کیوں نہیں ملا؟ اے خواجہ
ہندوستان کی شہنشاہی کا تاج فرید الدین کو کیوں نہیں ملا، نظام الدین کو کیوں نہیں ملا، قطب الدین کو کیوں نہیں ملا، علاء الدین کو کیوں نہیں ملا؟ اے میرے خواجہ، ہندوستان کی حکومت کا تاج کہ چھوچا کے مخدوم سمنانی کو کیوں نہیں ملا، بریلی کے اعلیٰ حضرت کو کیوں نہ ملا، بمبئی کے مخدوم ماہر کو کیوں نہ ملا، بمبئی کے حاجی علی کو کیوں نہ ملا، کیوں نہ ملا؟ تو خواجہ غریب نواز کی قبر سے آواز آتی ہے، نارلئی کے مسلمانوں، نارلئی کے مسلمانوں، نبوت تو حضرت آدم کو بھی ملی ہے۔ بہت ہی قیمتی جملہ دے رہا ہوں، نبوت تو حضرت آدم کو بھی ملی ہے، حضرت نوح کو بھی ملی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ملی ہے، اسماعیل ذبی اللہ کو بھی ملی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ملی ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی ملی ہے۔ ارے نبوت تو تمام نبیوں کو بھی ملی ہے، لیکن نبوت میرے رسول محمد حبیب اللہ کو ملی ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی ہے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، لیکن میرے نبی کو اللہ نے خالی نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرا خواجہ کہتا ہے نظام الدین کو ولایت ملی ہے، فرید الدین کو نظامت ملی ہے، قطب الدین کو ولایت ملی ہے، اولیاء کاملین کو ولایت ملی ہے، مخدوم سمنا کو ولایت ملی ہے، کلیئر کے شہنشاہ کو ولایت ملی ہے، دلی کے نظام الدین کو ولایت ملی ہے، دلی کے خواجہ قطب الدین کو ولایت ملی ہے، دلی کے نصیر الدین کو ولایت ملی ہے، پیلی بھیت کے شاہ جی میاں کو ولایت ملی ہے، بریلی کے مفتی اعظم کو ولایت ملی ہے۔ میرا خواجہ کہتا ہے ارے ان سب کو ولایت ملی ہے اور مجھے ولایت پر حکومت ملی ہے۔ مجھے ولایت پر، زور سے بولو، مجھے ولایت پر حکومت ملی ہے، ان کو ولایت ملی ہے، مجھے ولایت پر حکومت ملی ہے۔ اب نظام الدین کی ولایت اپنی جگہ، نظام الدین کا اگر کوئی امام ہے تو خواجہ معین الدین ہے، فرید الدین کا اگر کوئی امام ہے تو خواجہ معین الدین ہے، علاء الدین کا اگر کوئی امام ہے تو خواجہ معین الدین ہے۔ اور کہوں پرتھوی راج چوہان کے تابوت میں کوئی کیل ٹھوکنے والا ہے تو اجمیر کا میرا معین الدین ہے۔ کبھی این آر سی کے ذریعے بولو خواجہ کو سمجھو، این آر سی کے ذریعے پوچھا گیا کیا تم انڈین ہو؟ آر یو انڈین؟ کین یو پروف بائی دا ڈاکومنٹس یو آر انڈین اور ناٹ انڈین؟ کیا بات ہے، بے شک، کیا بات ہے، بے شک۔ Indian Muslims, you will have to prove by the documents you are Indian or not Indian. بڑا کوہرام مچا، ثابت کرو تم انڈین ہو کہ نہیں ہو۔ کیا بات، ہم نے کہا ہم سے مت پوچھو ہم انڈین ہیں کہ نہیں، بے شک، ہم سے مت پوچھو ہم انڈین ہیں کہ نہیں۔ اجمیر میں جو خواجہ لیٹا، زور سے بولو، اجمیر میں جو خواجہ لیٹا اس سے پوچھو ہم انڈین ہیں کہ نہیں، تو خواجہ کی قبر سے آواز آئے گی۔ این آر سی میں پوچھنے والوں، مسلمانوں کو انڈین اور غیر انڈین پوچھنے والوں، میرا خواجہ بولے گا ارے جب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بولو بولو، سبحان اللہ، جب پرتھوی راج چوہان کے اونٹ، بولو یہ جملہ بریلی میں بولتے تو کوہرام ہو جاتا، کھڑک کے بولو، شفیع بھائی بولو زور سے، جب پرتھوی راج چوہان کے اونٹ میں نے بٹھال دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، کیا بات ہے۔ این آر سی پر کسی کاغذ کی ضرورت نہیں، سنو میرا خواجہ کہتا ہے جب پرتھوی راج چوہان کے اونٹ میں نے بٹھال دیے اور اس کے سپاہیوں سے کہا اے پرتھوی راج چوہان اب میں نے اونٹوں کو بٹھال دیا ہے، اب بٹھالنا میرا کام ہے، اٹھانا تیرا کام ہے،
तो पृथ्वीराज चौहान अपने आप को घुटनों के बल सरकार ख्वाजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ऐ मोइनुद्दीन, जब तुमने ऊंट बिठा दिए तब मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। तब मेरे ख्वाजा ने कहा, जब मेरे बिठाए हुए ऊंट हिला नहीं सकते तो 90 लाख को जो कलमा पढ़ाकर भारत में बसाया है उनको तुम भगा नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंद के राजा, हिंद के राजा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। गौर करो कारी साहब, बेशक इमाम साहब, जब ख्वाजा ने ऊंट बिठा दिए, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की थी, सिपाही पृथ्वीराज चौहान के थे, है ना। हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देखो। अब हम ख्वाजा से पूछते, ख्वाजा ये ऊंट जो तुमने बिठा लेते तलवार मार के बिठा लेते, कोई कोड़ा मारा था जो ऊंटों को बिठा लाता? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं, नहीं, न मैंने कोड़ा मारा था, न लाठी मारी थी, न डंडा मारा था, न तलवार मारी थी, बम मारा था। ख्वाजा कहते हैं उस वक्त में हिंदुस्तान में बम बना भी नहीं था। AK-47 की गोली मारी थी, तो ख्वाजा कहते हैं उस जमाने में AK-47 का तो तसव्वुर भी नहीं था। फिर ख्वाजा मारा क्या तुमने? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं मैंने जबान से ऊंटों के ऊपर मैंने अल्लाह का नाम पुकार दिया था। जबान से ऊंटों पर अल्लाह का, बोलो बोलो, अल्लाह का नाम पुकार दिया था। तो ऊंटों ने कहा ख्वाजा, ऊंटों ने कहा ख्वाजा, अब आपने बिठा दिया है, अब कोई भी राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, पृथ्वीराज चौहान आ जाए, अजय पाल जोगी आ जाए, उसकी फौज आ जाए, उसका लश्कर आ जाए, उसके हथियार आ जाए, उसके वेपन्स आ जाए, उसके सिपाही आ जाए, उन ऊंटों ने कहा ख्वाजा, जब तुमने बिठा दिया है अब कोई भी आ जाए हमें उठा नहीं पाएगा। अरे बिठाने वाला भी ख्वाजा होगा, उठाने वाला भी ख्वाजा होगा। तो पूरे भारत के कोने कोने से आवाज आई, अरे जब ख्वाजा ने ऊंटों को बिठा दिया कोई उठा ना सका, तो हमें भी ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बसा दिया है। हुकूमत आएगी चली जाएगी, जब तक मेरा ख्वाजा रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। जब तक, जब तक, जब तक अजमेर का ख्वाजा रहेगा, तब तक हम रहेंगे। राजस्थान वालों तुम्हारी बात कह दूं, जब तक राजस्थान का ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक हिंदुस्तान का ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक गयासुद्दीन का बेटा ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक ज़ैनुल-आबिदीन के जिगर का टुकड़ा ख्वाजा रहेगा, और बोलूंगा जब तक इमाम हसन और हुसैन का लाडला ख्वाजा रहेगा। अरे जब तक अली का बहादुर बेटा ख्वाजा रहेगा, जब तक नबी का नवासा ख्वाजा रहेगा, तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। ख्वाजा ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ख्वाजा ख्वाजगा शाह हिंदुस्तान, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। कितना बड़ा जलसा सजाया है शफी साहब ने आज के जमाने में। सिट डाउन प्लीज। कितना खूबसूरत जलसा सजा, और तो समझ में आ रही ना बात? तुम किसकी कनीजा हो? ख्वाजा की। किसकी? जोर से बोलो, किसकी? ख्वाजा की। शफी साहब ने इतना पैसा इस जलसे में खर्च किया, रंडियों को बुला के नचवा सकते थे। क्या बात है, नचवा सकते थे कि नहीं? कारी साहब, हलवों को बुलवा सकते थे। और एक बंबई का है जिसने पठान बनाई है,
सुभान अल्लाह सुभान ये परेशान है बेचारे। पठान का बाइकआउट करो मेरे भाइयों, इस्लाम हर मूवी का बाइकआउट करता है, बेशक चाहे पठान हो चाहे कोई सी खान हो। बेशक बेशक इस्लाम हर मूवी का। हम तो ये कहते थे कि जितने आरएसएस के लोग हैं इतना बाइकआउट करते हैं कि हिंदुस्तान से सारी मूवी बनना ही बंद हो जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने बाइकआउट बहुत हल्का किया, भारी बाइकआउट करना था। अरे इस्लाम तो पहले ही दिन से फिल्मों का बाइकआउट करता है। अब मेरे ख्वाजा से कहा, है मेरे ख्वाजा जरा इतना तो बता दो, तो मेरा ख्वाजा कहता है अरे मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ। हमने कहा तुझे किसने बनाया है? क्या हिंदुस्तान के पृथ्वीराज चौहान ने बनाया है? हजरत ख्वाजा ने कहा नहीं। फिर किसने बनाया है? तो मेरा ख्वाजा कहता है जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया, जब रसूल आया तो रसूल ने उमर को फारूक आजम बनाया, जब रसूल आया तो रसूल ने उस्मान ज़ुन्नूरैन बनाया, जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने अली को फातह खैबर बनाया, जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने हजरत हसन को जन्नती जवानों का इमाम बनाया, जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने हुसैन को शहीदों का इमाम बनाया, जब मेरा रसूल आया तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। तो मेरा ख्वाजा कहता है उसी रसूल ने मुझे हसन चिश्ती को हिंदुस्तान का राजा बनाया। ये मकाम है मेरे ख्वाजा। अल्लाह। तो अब एनआरसी में कोई जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, हमारा ख्वाजा का मजार काफी है। बेशक बोलो कलमा किसने पढ़ाया है तुम्हें? तुम्हारे बाप ने पढ़ाया या ख्वाजा पाक ने पढ़ाया? बेशक सुभान अल्लाह अब मैं आता हूँ दूसरी जानिब। बेशक अच्छा बताओ, मैं पूरे हिंदुस्तान को ये चैलेंज करता हूँ, कैमरा चल रहा है, दुनिया सुनेगी। सुभान अल्लाह बेशक पहला का जमाना था तकरीरें हवा में उड़ जाती थी, आज रिकॉर्डिंग है पूरी दुनिया सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है सोशल, बहुत सारे, सबके जरिए दुनिया सुनेगी। बेशक 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितना? और बढ़ा दूं 2 लाख का इनाम दूंगा, क्या बात है और बढ़ा दूं 3 लाख का इनाम दूंगा। शफी साहब घबराओ मत, तुम्हें नहीं देना मुझे देना। और बताऊं 5 लाख का इनाम दूंगा। क्या बात और बताऊं अगर गलत हो जाए तो हिंदुस्तान की कैपिटल राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने फांसी के फंदे पर लटका के मुझे मार डालना। सुभान अल्लाह सुभान क्या बात लेकिन एक जवाब देना पड़ेगा। बेशक बोलो, जब मेरा ख्वाजा संजर की सरजमीन से हिंदुस्तान आया, कहां आया? हिंदुस्तान कहां आया? हिंदुस्तान आया तो मेरे ख्वाजा ने अना सागर पे, जहां पे आज गरीब नवाज का चिल्ला है, बेशक चिल्ला देखा है ना? अना सागर के किनारे पहाड़ी है, चूटी है, वहां पर कहते हैं गरीब नवाज का, यही वो जगह है जहां सबसे पहले गरीब नवाज आए थे। बेशक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां पर अपना मुसल्ला बिछा दिया, और बिछाने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा आजान पढ़ो। हाँ क्या बात आजान पढ़ी। अब जो चैलेंज कर रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरे ख्वाजा के पास क्या था? एक मुसल्ला, एक तस्बीह, एक टूटा हुआ डंडा। वहीं पर ख्वाजा बैठ गया तो मेरे ख्वाजा के हाथ में कोई तलवार नहीं। अगर कोई दिखा दे ख्वाजा के हाथ में तलवार थी तो अहमद रजा मंजरी अपनी जबान कटवाने को तैयार है। अगर कोई दिखा दे मेरे ख्वाजा के पास वेपन्स थे तो अहमद रजा मंजरी तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। अब मैं पूछूंगा, तलवार ख्वाजा के पास नहीं थी, तलवार पृथ्वीराज चौहान के पास थी। हुकूमत ख्वाजा के पास नहीं थी, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के पास थी। लश्कर ख्वाजा के पास नहीं था, लश्कर पृथ्वीराज चौहान के पास था। अरे तलवार उधर है, ताकत उधर है, हुकूमत उधर है, सिपाही उधर है, हथियार उधर है, लश्कर उधर है, तमाम ताकत उधर है। तो हमने कहा ख्वाजा तूने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ा दिया? तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे हुकूमत उधर थी, तलवारें उधर थी, दबदबा उधर था, तमाम सामान्य जिंदगी उधर था, लश्कर उधर था, ताकत उधर थी, और मेरे पास खुदा की अजमत थी। उन्होंने तलवार चलाई, मैंने खुदा का दिया हुआ दीन चला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने
غریب نواز، جشن غریب نواز، ہند کے راجا، ہند کے راجا، ہند کے راجا، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ۔ اور کرو، طاقت پرتھوی راج چوہان کے پاس، بے شک حکومت پرتھوی راج چوہان کے پاس، اور میرے خواجہ کے پاس کیا تھا؟ ایک مسلح تھا۔ کیا تھا؟ مسلح کیا تھا؟ مسلح کیا تھا؟ مسلح زور سے بولو۔ مسلح اور ایک تسبیح تھی، تسبیح پہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی نبی کا کلمہ، کبھی نبی کا درود، کبھی اللہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے رب نے کہا اے خواجہ تسبیح گھمانا تیرا کام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح گھمانا اور لوگوں کے دماغ گھما کر، سبحان اللہ دلوں کو گھما کر، تیرے قدموں میں ڈال کر کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا ہمارا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواجہ خواجگاں دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ مقام ہے میرے خواجہ کا۔ بے شک ٹھہر گیا ہندوستان میں آ کر، اکیلا آیا، اکیلا آیا، ٹھہر گیا۔ نارلئی والوں تم اپنے باپ کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ سبحان اللہ بے شک بولو اگر کوئی آیا ہو تو بتاؤ۔ تم میں کوئی ابھی برہمن نکلے گا، کوئی چھتری نکلے گا، کوئی ویشیہ نکلے گا، کوئی پنڈت نکلے گا، کوئی کچھ نکلے گا، لیکن میرے خواجہ نے کہا نہیں، دنیا میں پہلے کوئی پنڈت نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ بے شک بہت قیمتی جملہ، دنیا میں کوئی پہلے برہمن نہیں آیا تھا، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا نبی حضرت آدم آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سب سے پہلے کون آیا؟ قاری صاحب، حضرت، اور حضرت آدم عربستان میں نہیں آئے، حضرت آدم چائنا میں نہیں آئے، حضرت آدم برطانیہ میں نہیں آئے، حضرت آدم یورپ میں نہیں آئے، حضرت آدم کہیں اور نہیں آئے۔ حضرت آدم اگر آئے ہیں جنت سے اس زمین پر اگر آئے ہیں تو ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے خواجہ نے کہا ارے تم برہمن بن کے نہیں آئے، تم حضرت آدم کی شکل میں مسلمان بن کے آئے، بعد میں بھٹک گئے تو میں نے کلمہ پڑھا کے پھر سے تمہیں بتا دیا کہ تم برہمن نہیں، آدم کی اولاد مسلمان ہو۔ یہ میرا خواجہ ہے۔ کیا بات ہے بے شک اس لیے دوستو حکومت کسی کی بھی ہو، جب رجب کا چاند آتا ہے تو دنیا جاتی ہے چلو اجمیر۔ ہاں کیا بات اجمیر کا ڈی ایم پریشان کہ پبلک کو کیسے روکا جائے، بے شک اجمیر کا ریلوے جنکشن پریشان کہ ٹرینوں کو کدھر سے کدھر ڈائیورٹ کیا جائے، اجمیر کا روڈ ویز جنکشن پریشان۔ لیکن میرا خواجہ کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ارے بلانے والا معین الدین ہے، بھیجنے والا آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک بھیجنے والا آمنہ کا لال ہے۔ کیسا مجمع ہے۔ اب ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی بھی چادر بھیجتے ہیں، بولو چادر آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو نفیس بھائی، شفیع بھائی، چادر گئی کہ نہیں گئی؟ محترمہ سونیا گاندھی نے بھی چادر بھیجے، بھیجی صاحب بھیجتے نہیں بھیجتے؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ ایک انگریز رائٹر نے لکھا ہے، ایک انگریز مفکر نے لکھا ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا زندہ لوگ حکومت کرتے ہیں، ہاں ہاں بے شک کوئی پردھان منتری بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی راشٹرپتی بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی گرہ منتری بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی شکشا منتری بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی چیف منسٹر بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی سانسد بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی ایم پی ایم ایل اے بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی گاؤں کا مکھیا بن کے حکومت کرتا ہے، کوئی چیئرمین بن کے حکومت کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے زندہ ہیں، زندہ حکومت کرتے ہیں۔ انگریز کہتا ہے لیکن ہندوستان میں میں نے اس قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے۔ انگریز سے پوچھا وہ قبر کس کی ہے جو حکومت کرتی ہے؟ تو اس انگریز نے کہا ارے ہندوستان میں ایک خواجہ کی قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ کیا بات ہے بے شک بے شک
یہ میرا خواجہ ہے جو قبر کے ذریعے بھی حکومت کرتا ہے. سبحان اللہ بے شک آؤ دیکھو آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان کے خواجہ کی قبر وہ جگہ ہے اگر تم دعا کر لو تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ مقام ہے میرے خواجہ کا. اب آؤ وہ نقشہ بھی کھینچ دے کہ میرا خواجہ ہندوستان آیا کیسے. بے شک بیان کریں یا تقریر ختم کر دیں. 1 گھنٹے کی تقریر تو ہو گئی اور بیان کریں. رکھ کے بولو سبحان اللہ. میرا خواجہ آیا کیسے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرستان کے علاقہ سجستان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں پیدا ہوئے. بچپنا تھا ابا جان کا وصال ہو گیا. میرے خواجہ غریب نواز کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے خواجہ بچپنے کے عالم میں یتیم ہو گئے. تنے تنا بے یار و مددگار ہو گئے. بے سہارا ہو گئے. خواجہ غیاث الدین غریب نواز کے ابا میرے خواجہ کا بچپنا ہے سنجر کی زمین ہے. خواجہ غیاث الدین انتقال کر گئے. خواجہ یتیم ہو گئے. امی جان سے کہا امی جان اے میری ماں اے میری پیاری ماں I want to go to مدینہ. امی جان میں مدینہ جانا چاہتا ہوں نانا جان کا روضہ دیکھنے کے لیے. بچپنے میں میرے خواجہ یتیم ہو گئے. کم سنی کا عالم ہے. بے یار و مددگار میرا خواجہ ہو گیا. ابا خواجہ غیاث الدین دنیا سے بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے. خواجہ غریب نواز نے اپنی امی جان سے کہا امی جان میں نانا جان کے گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتا ہوں اجازت دے دو. ماں نے کہا بیٹا میری زندگی کا تو ہی آخری سہارا ہے. تو ہی میرا بیٹا لگتے جگر ہے. میرے بیٹا تیری جدائی کا صدمہ کیسے برداشت کروں گی. میرے خواجہ نے کہا امی جان جانے دو نانا جان کا دیدار کرنے لے. میری قوم کی عورتوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو تو صحیح. جس کا شوہر انتقال کر جائے بچہ چھوٹا ہو ماں کے اوپر کیا گزرے گی. اکلوتا بیٹا ہو زندگی کا آخری بڑھاپے کا سہارا ہو کیا گزرے گی. لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں نے دل پہ پتھر رکھا. کہا میرے بیٹے جاؤ. حضرت خواجہ غریب نواز کے ابا انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے پنچکی اور تھوڑی سی زمین اور ایک باغ چھوڑ گئے تھے. خواجہ غریب نواز نے امی سے کہا امی جان یہ ابو جان کا باغ ہے پنچکی ہے تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اس کو بیچ دوں سیل آؤٹ کر دوں اور یہ تمام کے تمام پیسہ غریب اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دوں. بولو میری ماں تمہارا کیا مشورہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی اماں نے کہا میرے لال جیسا تم چاہو ویسا کرو. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ابا جان کا باغ بیچا چکی بیچی اور تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا بیچ کر اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیا. اب امی جان سے کہا امی جان اب میں جا رہا ہوں اپنے نانا جان کا چہرہ دیکھوں گا اپنے نانا جان کے گنبد خضرا کو دیکھوں گا اپنے نانا جان کی سنہری جالیوں کو دیکھوں گا اپنے نانا جان کے مزار کو دیکھوں گا اپنے نانا جان کے شہر کو دیکھوں گا اپنے نانا جان کے شہر کی گلیوں کو دیکھوں گا اپنے نانا جان کے شہر کے محلے کو دیکھوں گا. امی جان جا رہا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز کی اماں نے کہا اے میرا بیٹا جاؤ جاؤ فی امان اللہ جاؤ فی امان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں اپنے شہر سنجر کو چھوڑ کر اپنے جنم بھومی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. دل میں آواز ہے اے میرے آقا تیرے دربار میں تیرا لخت جگر آ رہا ہے. فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے. حسن مصطفیٰ کا لاڈلا آ رہا ہے. حسین شہید کربلا کا نور دید آ رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی سرحدوں میں پہنچے گنبد خضرا کے سائے میں پہنچے سیدھے رسول اللہ کے بازار پہ پہنچے آمنہ کے لال کے مزار پہ پہنچے. میرے سرکار خواجہ غریب نواز اپنے آقا کے جلووں میں پہنچے. سرکار کے مزار کے پاس بیٹھ کر حضرت خواجہ غریب نواز دعا کر دے ہیں
دعا کرتے اور جب اسی ہی دعا کرتے کرتے میرے خواجہ کی آنکھ لگی خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے خواب میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے آمنہ کے لال زور سے بولو آمنہ کے لال آمنہ کے لال تشریف لے آئے حضرت خواجہ غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہیں عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے ریاضت پہ ریاضت ہو رہی ہے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی جا رہی ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے درود پاک کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں آنکھ لگ گئی سرکار تشریف لے آئے والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے واللیل اذا سجا کی زلفیں سامنے ہے علم نشرہ کا سینہ سامنے ہے ما ذاق البصر وما طغى کی آنکھیں سامنے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز سے جب میرے سرکار نے چہرے کو دیکھا تو میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا جب میرے رسول مسکرائے تو بریلی کے تاجدار مسکرا کے بولتے ہیں ادھر میرے رسول مسکرائے بریلی کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے خلصوں کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں کعبہ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی کرسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سرکار تشریف لے آئے کون تشریف لایا خواب میں زور سے بولو صدیق بھائی کون تشریف لایا خواب میں میرے آقا تشریف لائے حضرت خواجہ غریب نواز کے خواب میں میرے سرکار تشریف لائے اور مسکرا کے میرے سرکار نے فرمایا کیا فرمایا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ مسئلہ سنو جب تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ ہو بے شک کیا ہو یتیم بچہ تمہارے سامنے جب کوئی یتیم بچہ ہو تو اس یتیم بچے کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار نہ کرنا ورنہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے کسی بچے یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرنا اور کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرنا ورنہ اس بیوہ کو اپنا شوہر یاد آ جائے کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا کسی کمزور کے سامنے اپنی طاقت کی نمائش مت کرنا خواجہ غریب نواز کو بیٹے کا لفظ سنے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا بیٹا کہنے والے باپ کا انتقال ہو گیا کون تھا جو میرے خواجہ کو اپنا بیٹا کہے گنبد خضرا کے مکی نے میرے سرکار نے کہا بیٹا خواجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے میرا خواجہ رونے لگا رسول نے فرمایا بیٹا میرے خواجہ نے کہا میرے آقا میرے بابا جان غیاث الدین مجھے بیٹا کہتے تھے دل کو بڑی خوشی ہوتی تھی سرکار جب سے میرے ابا کا انتقال ہوا ہے آج پہلی مرتبہ میں نے بیٹا سنا ہے تو میرے رسول نے فرمایا میرے بیٹا تجھے رونا نہیں تجھے میں جہاں بھیجنے والا ہوں وہاں ہزاروں یتیموں کے سر پہ تجھے محبت کا ہاتھ سبحان اللہ بے شک کیا بات اے میرے لال ہزاروں یتیموں کے سر پہ تجھے محبت کا ہاتھ رکھنا ہے بے شک سرکار نے فرمایا بیٹا میرے خواجہ نے کہا میرے آقا فرمائیے سرکار نے فرمایا میرے لال ابھی تو اپنی اماں کو چھوڑ کے آیا ہے اب تجھے شہر مدینہ بھی چھوڑنا ہے شہر مدینہ بھی چھوڑنا ہے حضرت خواجہ غریب نواز نے اتنا سنا جب شہر مدینہ چھوڑنا ہے دل کی کیفیت بدل گئی ابھی تو میں نے اپنا سنجر چھوڑا ہے اپنے باپ کا گھر چھوڑا ہے اپنی ماں کا گھر چھوڑا ہے ماں کی ممتا کو چھوڑا ہے باپ کی قبر کو چھوڑا ہے مجھے نانا کا روزہ بھی چھوڑنا پڑے گا میرے خواجہ نے کہا آقا کیسے چھوڑوں گا تو میرے رسول نے فرمایا بیٹا تجھے فاطمہ کے بیٹے امام حسین کی سنت کو ادا کرنا امام حسین کی سنت کو ادا کرنا ہے گنبد خضرا سے آواز آئی بیٹا موئیے بیٹا
اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے دل بند، میرے دل کے چہیتے، میرے لال، ابھی تک تو حسن چشتی تھا، آج سے میں نے تجھے معین الدین بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ معین الدین بنا دیا۔ اب ایک جملہ سنو مولانا نفیس حیدر صاحب، دنیا میں اب تک دو لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے نام کا کوئی دوسرا نہیں آیا۔ ایک محی الدین، محی الدین، غور کرو نارنئی والو، محی الدین، محی الدین میرا غوث ہے، میرے غوث کے علاوہ آج تک کوئی دوسرا معین الدین نہیں آیا، اور میرا خواجہ معین الدین ہے، آج تک کوئی دوسرا معین الدین نہیں آیا۔ وہ دین کو زندہ کرنے والا ہے، یہ دین کی مدد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو ہندوستان میں کوئی اور دوسرا معین الدین ہے؟ نہیں ملے گا۔ پوری کتابیں کھول ڈالو، پوری تاریخ الٹ کے رکھ دو، میرے خواجہ کے علاوہ کوئی دوسرا معین الدین نہیں ملے گا۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، معین الدین، میں نے آج سے تجھے معین الدین دین کا مددگار بنا دیا۔ سبحان اللہ، دین کا مددگار بنا دیا، دین کا مددگار بنا دیا۔ اب ذرا غور تو کرو، دین کا مددگار بنانے والا کون ہے؟ یہ وہابی کہتا ہے نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لیکن میرا نبی خواجہ سے کہتا ہے میں نے تجھے معین الدین بنا دیا، دین کا مددگار بنا دیا۔ اب بریلی کی اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے یا رسول اللہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، وہ سبا جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے گا، یہاں تو میرا نبی معین الدین بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ معین الدین بنا رہا ہے۔ شفیع بھائی یاد رکھو گے جلسہ، پوری لائف ہسٹری جیونی بیان کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت غریب نواز نے جب اتنا سنا، گنبد خضرا سے آواز آئی، اے حسن چشتی، میں نے تجھے معین الدین بنا دیا، اب تو میرا شہر چھوڑ دے، اب میرے مدینہ کو چھوڑ دے، مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ دے، مدینہ کی بستی کو چھوڑ دے، مدینہ کی آبادی کو چھوڑ دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا، اے میرے آقا مجھے جانا کہاں ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا تجھے بہت دور جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، بہت دور جانا ہے، ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے۔ میرے خواجہ نے کہا، اے میرے آقا میں نے ہندوستان کا راستہ بھی نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا پتہ بھی نہیں معلوم ہے، ہندوستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب مجھے شفیع بھائی نے بلایا کہ مجھے آپ کو نارلئی آنا ہے، تو میں نے سب سے پہلے گوگل کو کھولا، گوگل میں ٹرین کو سرچ مارا، پتا چلا یہ فلاں ٹرین جاتی ہے، یہ نارلئی نہیں فالنا اتارے گی، فالنا سے کار کے ذریعے جانا ہے۔ راستہ بتانے والا گوگل موجود تھا، راستہ بتانے والے قاری آدھے موجود تھے، راستہ بتانے والے یہاں کے لوگ موجود تھے، لیکن میرا خواجہ کہتا ہے اے میرے آقا میں نے ہندوستان نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا راستہ نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا نقشہ نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا پتہ نہیں معلوم ہے، ہندوستان کہاں ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو میرا نبی غیب دا پیغمبر حضرت گنبد خضرا سے میرا نبی اعلان کرتا ہے، اے حسن چشتی معین الدین، ارے تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، اللہ نے مجھے نگاہ غیب دی ہے، ارے آنا تیرا کام ہے، ہندوستان کا راستہ دکھانا میرا کام ہے۔ رسول نے فرمایا ہم دکھائیں گے۔ سرکار کیا گوگل کے ذریعے دکھاؤ گے؟ گوگل کا تو وجود نہیں تھا۔ کیا میپ کے ذریعے دکھاؤ گے؟ سرکار نے فرمایا ارے میپ تو بنا بھی نہیں ہے، پھر سرکار کیسے دکھاؤ گے؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز کو راستہ دکھا دیا، عالم تصور میں خواجہ نے پورا راستہ دیکھ لیا۔ اب میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے بیٹا معین الدین، جب تم ہندوستان جاؤ تو ایک ملک پڑے گا جس کا نام عراق ہے، اس عراق میں ایک شہر پڑے گا جس کا نام بغداد ہے۔ سب سے پہلے عراق کے شہر بغداد جانا، بغداد کی جامع
मस्जिद में जाना, वहाँ एक मेरा बेटा मिलेगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम बगदाद जाना, बगदाद की जामा मस्जिद में जाना, वहाँ पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर मिलेगा। अब्दुल कादिर को मेरा सलाम कहना और मेरे बेटे अब्दुल कादिर से दुआएं लेना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, या रसूल अल्लाह ठीक है। हज़रत ख्वाजा चलते हैं, मदीना की गलियों को छोड़ा, मदीना के बाजार को छोड़ा, मदीना के शहर को छोड़ा, मदीना के महलों को छोड़ा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ऊंट पे सवार होकर चल देते हैं, कहीं सवारी पे चलते हैं, कहीं पैदल चलते हैं। चलते चलते ख्वाजा गरीब नवाज शहर बगदाद आ गए। बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो देखा हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे आजम ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को आते हुए देखा। ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे गौसे आजम ने अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, मेरे भाई, ऐ मेरे बेटे मोइनुद्दीन। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ऐ सरकार गौसे आजम, कभी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, आप मेरा पता कैसे जानते हो, आप मेरा लक़ब कैसे जानते हो? तो मेरे गौस ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, अरे जिस रसूल ने तुझे मोइनुद्दीन बनाया है, उसी रसूल ने मुझे गौसे आजम बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन। हज़रत गौसे आजम ने फरमाया, अरे जिसने तुझे मोइनुद्दीन बनाया है, उसी ने मुझे मुहय्युद्दीन बनाया है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौस, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को गौसे आजम ने अपने सीने से लगाया, कभी सर के ऊपर हाथ रखा, अपने कलेजे से मिलाया और कहा, बेटा मोइनुद्दीन, अब जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने तमाम वलियों का सरदार मुझे बनाया है और हिंदुस्तान के वलियों का सरदार तुम्हें बनाया है। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अब वहां से चलते हैं, ईरान की धरती पर आते हैं। ईरान से चलते हुए उस जमाने का हिंदुस्तान और आज का पाकिस्तान, बंटवारे के बाद एक मुल्क पाकिस्तान बना, उस जमाने का हिंदुस्तान था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ईरान से पहुंचते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर। अफगानिस्तान की सरजमीन से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज काबुल होते हुए जो आज के जमाने का पाकिस्तान है, उसी पाकिस्तान में आते हैं और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला करते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला करने के बाद अब पाकिस्तान, उस जमाने का हिंदुस्तान आज का पाकिस्तान है, वहां को छोड़कर अब मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में एंट्री कर रहा है। दिल्ली की सरजमीन पर आया और दिल्ली की सरजमीन से मेरा ख्वाजा इस राजस्थान की सरजमीन पर आ गया और राजस्थान की सरजमीन पे मेरा ख्वाजा अजमेर मुअल्ला अना सागर के किनारे आकर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के किनारे आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, ऐ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजान दो। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अना सागर के किनारे खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जैसे ही कानों में उंगलियां डाली, अना सागर के किनारे पहाड़ी पर खड़े होकर सदाए अल्लाह अकबर कहा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज पृथ्वीराज चौहान के किले में पहुंच गई। कोहराम मच गया। ये नई आवाज कहां से आ रही है? ये नया गाना कहां से आ रहा है? पृथ्वीराज
पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, जाओ देखो ये बाबा कौन खड़ा हुआ है, इसने हमारे मुल्क में कैसे अजनबी आवाज कही है। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आए, उन्होंने कहा ए आने वाले फकीर, इस अना सागर को छोड़ के चला जा, इस अना सागर को छोड़ के चला जा, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्वाजा ने कहा सुन ले पृथ्वीराज चौहान के चमचे, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आमना के लाल ने सुबह कयामत तक के लिए भेजा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिंदुस्तान का हुकूमत बनाकर, हाकिम बनाकर भेजा है। अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तलवार के जरिए भगा दूंगा। हजरत ख्वाजा ने कहा तलवार चलाना तेरा काम है और प्यार से जवाब देना मेरा काम है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आ रहे हैं, मेरे ख्वाजा के दरबार में आए, ख्वाजा के बदकलामी शुरू कर दी। मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा के जवाब दिया ऐ लोगों, क्या तुम्हारा बादशाह तुम्हें गाली सिखाता है, क्या तुम्हारा राजा तुम्हें फौज कलामी सिखाता है? इतना सुनना था। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने कहा ऐ फकीर, हमारा राजा तो यही सिखाता है, लेकिन तुम क्या सिखाते हो? तो मेरे ख्वाजा ने कहा हम तो ये सिखाते हैं कि कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों का साथ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने सुना कि तुम तो ये सिखाते हो मजलूमों से प्यार करो, गरीबों से प्यार करो। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने इतना सुना, फौरन मेरे गरीब नवाज के कदमों में गिरते हैं और पुकार कर कहते हैं ऐ गरीब नवाज, अब बोलो हमें करना क्या है? तो गरीब नवाज ने फरमाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अब मुझे बताओ पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों पर ख्वाजा ने कौन सी तलवार चलाई थी, कौन सा हमला किया था, कौन से वेपन से इस्तेमाल किए थे, कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के सिपाही कहते हैं अरे ख्वाजा ने हम पर तलवार नहीं चलाई, तलवार के जरिए सर तो काटा जा सकता है लेकिन दिल किसी का नहीं काटा जा सकता। अगर सर काटना है तो तलवार की जरूरत है और दिल काटना है तो प्यारो इश्क की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने इश्क का जाम पिलाया, पहली ही नजर में कत्ल कर दिया। हजरत ख्वाजा के दरबार में घिर गए। अब पृथ्वीराज चौहान ने एक अपना सबसे बड़ा प्रोपहेट पंडित भेजा जिसका नाम अजयपाल जोगी था। बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट था उस जमाने का, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था उस जमाने का और बहुत बड़ा जिसको जादूगर कहते हैं, बहुत बड़ा जादूगर था पृथ्वीराज चौहान का ये अजयपाल जोगी। अजयपाल जोगी मेरे ख्वाजा के पास आया, ख्वाजा पर सांप भेजे, ख्वाजा पर आग भेजी, ख्वाजा के ऊपर न जाने क्या क्या भेजे। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अरे तुम आग भेज रहे हो, हम तुम्हें जन्नत की हवा भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दरबार में आया, ख्वाजा ने कहा आओ हमारे पास आओ। तो कहा ख्वाजा पहले हमसे मुकाबला तो करो। हवा में उड़ने लगा, हवा में उड़ने लगा। अजयपाल जोगी जब हवा में उड़ने लगा तो मेरे ख्वाजा मुसल्ले पर बैठे थे। मेरे ख्वाजा की नालैन शरीफ, मेरे ख्वाजा की जूतियां शरीफ, मेरे ख्वाजा के जोड़े शरीफ, मेरे ख्वाजा की खड़ाएं वहीं सामने रखी थी। हजरत ख्वाजा ने कहा वो आसमान में उड़ रहा है, तुम जमीन में पड़ी हो। बस अना सागर के किनारे हजरत ख्वाजा की चप्पलों ने, जूतियों ने, नालैन पाक ने, जोड़े शरीफ ने इतना सुना फौरन हवा में उड़ना शुरू कर देती है। अब बोलो बगैर डीजल के कोई जहाज हवा में नहीं उड़ सकता, बगैर पेट्रोल के कोई गाड़ी नहीं चल सकती। ऐ मेरे ख्वाजा ये तेरी खड़ाओं में कौन सा इंजन लगा था? ऐ मेरे ख्वाजा तेरी खड़ाओं में कौन सा पेट्रोल पड़ा था? ऐ मेरे ख्वाजा तेरी जूतियों में कौन सा तेल पड़ा था? तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे जहाज को उड़ने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, जहाज को उड़ने के लिए तेल की जरूरत है और मेरी खड़ाओं को उड़ने के लिए हुक्म गरीब नवाज की जरूरत है। हुक्म गरीब नवाज की जरूरत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाओं ने कहा सरकार हुक्म दीजिए मैं उड़ जाती हूँ। अब मेरे ख्वाजा ने कहा जल्दी से उड़ो। अब खड़ाएं उड़ने लगती है, हवा में जाती है। अजयपाल जोगी के इधर पड़ती है, इधर पड़ती है, इधर पड़ती है, इधर पड़ती है। परेशान हो गया, फौरन मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया और पुकार कर बोला अरे जिसकी जब जूतियों की ताकत का आलम ये है तो ख्वाजा की विलायत का आलम क्या होगा? कदमों में गिर गया। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पंडित था, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्रोपहेट था, सबसे बड़ा भारत
भारत का वैज्ञानिक था, सबसे बड़ा भारत का जादूगर था, मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पृथ्वीराज चौहान से कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, जो बाबा आया हुआ है इससे मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे, बेहतर ये है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। सबसे बड़ा जादूगर मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा ने ऐलान कर दिया, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो बाबा हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो फातह खैबर की ताकत का आलम क्या होगा, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो आमना के लाल की ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हजरत इसीलिए बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और ख्वाजाए ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजाए दीनो मिल्लत में लाखों अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े जादूगर अजय पाल जोगी को कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अब बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे, क्या ख्वाजा साहब ने तलवार चलाई थी? बोलो, क्या ख्वाजा साहब ने कोई गाली दी थी? नहीं दी थी। वो एक मर्द कलंदर कारी आदिल साहब अजमेर में आया, 90 लाख को कलमा पढ़ा के चला गया। सुभान अल्लाह। यही वजह है, बहुत कुछ करना है। When I will come to return your place, Narlai, I will deliver a speech after this matter, if I be alive in the world. अगर जिंदा रहा इसके बाद फिर आया तो फिर ख्वाजा की शान बयान करूंगा। आखिरी बात कह रहा हूँ, मेरी कौम की माँ और बहनों तवज्जो से समात। आज तो हमने इंग्लिश बोली नहीं, आज इंग्लिश बोली हमने, आज तो बोली नहीं इंग्लिश, फिर बोलेंगे कभी इंशाअल्लाह। अरे अमेरिका गए हम, अमेरिका नाम सुना है आपने? जब आपके इस गांव में बहुत पहले आए थे, 5-7 साल पहले आए थे हम, तो उस वक्त अमेरिका नहीं गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका भी हुआ है, हॉलैंड भी चले गए, वेस्ट इंडीज भी चले गए। अल्लाह ने बहुत दुनिया के मुल्कों का दौरा करा दिया, क्योंकि हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो ख्वाजा वहां से यहाँ आया तो ख्वाजा ने कहा हम यहाँ आकर काम करेंगे, अब तुम्हारे लिए हमारा हुक्म है, तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ। सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे ख्वाजा की। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा जादूगर अजय पाल जोगी मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया। अब मेरी कौम की माँ और बहनों, अपने ख्वाजा के दरबार से लौ लगाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ख्वाजा को राजी करना है तो वहां के जाहिल, गंदे, निकम्मे, राफजी, मुजाबरों से नहीं मिलना है, अपने ख्वाजा को सलाम करना है, ख्वाजा की तुरबत को छूना। ये जितने मुजाबिर हैं, ये मखदूम सिमनानी के भी दुश्मन है, ये आला हजरत के भी दुश्मन। बोलो, ख्वाजा के मेहमानों को मारा इन जालिमों ने। किसको मारा? ख्वाजा के मेहमानों को। भाई अगर कोई मुझे मारे शफी भाई, तो तुम क्या पिटने दोगे मुझे? हैं कारी साहब, पिटने दोगे? क्यों? तो मैं आपका मेहमान हूं। तो ख्वाजा के मेहमानों को इन जालिमों ने मारा। जब कयामत आएगी तो मेरा ख्वाजा बताएगा कि तूने मेरे मेहमानों को मारा था। थे तो मेरे, कैसे भी थे, बुरे सही तो भले सही थे तो मेरे, ख्वाजा के मेहमानों को मारा। इसलिए अजमेर जाओ, अपने ख्वाजा के पास जाओ, इन मुजाबिरों से न मुलाकात करना है, न इनसे मिलना है। ये सहाबा के भी दुश्मन है, अहले बैत के भी दुश्मन है, गौसे आजम के भी दुश्मन है, और रसूलुल्लाह के भी मुखालिफ है, और ये किसी की नहीं मानते। बोलो, आला हजरत के कलाम को मना किया, जबकि आला हजरत का एक एक शेर कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। सुभान अल्लाह। आओ मैं देखूं, अल्लाह का कुरान बोलता है, वरफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया। अब इसका तर्जुमा कर लो, और शेर में आला हज़रत क्या कहते हैं? वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। बोलो, आला हज़रत ने तर्जुमा किया कि नहीं किया? अल्लाह के कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा मैंने रसूल को बनाया, और आला हज़रत क्या कहते हैं? उसी का तर्जुमा करते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी,
اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے کائنات کے خزانے میں نے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس وعدے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اجمیر جانا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اجمیر والے خواجہ کا صدقہ ہے جو آج ہماری مسجدیں بنی ہیں، ہمارا دین بھی چلا۔ اگر ہمارا خواجہ نہ ہوتا صدیق بھائی تو آج احمد رضا منظری بھی نہ ہوتا، اگر ہمارا خواجہ نہ ہوتا تو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ قطب الدین کا مزار نہ ہوتا، اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو کلیر کا علاء الدین علی احمد صابر نہ ہوتا، اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو نظام الدین محبوب الہی دہلی نہ ہوتے، اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نہ ہوتے، بلکہ میں پلٹ کے ایک جملہ کہہ دوں، اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو بھارت میں مسلمان نہ ہوتا، اور اگر بریلی کا احمد رضا نہ ہوتا تو سنیوں کا ایمان سلامت نہ ہوتا۔ میرے خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے اور خواجہ کے پھیلائے ہوئے دین کو احمد رضا نے بچایا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا احمد رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دین کو پھیلایا ہے۔ ایک بات بتاؤ قاری صاحب، باپ کی پراپرٹی ہو، باپ کی پراپرٹی ہو بے شک، تو اس کو بچانے کے لیے کوئی سمجھدار اولاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا بے چاہیے؟ شک، بولو، اولاد اگر سمجھدار نہیں ہوگی تو باپ کی پراپرٹی ختم ہو جائے گی۔ تو بھارت کا جو مسلمان ہے کس کی پراپرٹی ہے؟ خواجہ کی۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات کس کی پراپرٹی ہے؟ بولو شفیع بھائی زور سے بولو۔ یہ تمہارے چہروں پر داڑیاں کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ ہمارے سر پہ جبہ دستار کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ مسجدیں کس کی پراپرٹی ہیں؟ تو میرے خواجہ کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے کوئی طاقتور ہونا چاہیے تھا، تو میرے خواجہ نے کہا اللہ دین کو پھیلا تو میں نے دیا ہے، ارے بچانے والے کو بھیج دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی معین الدین، تو نے دین کو پھیلایا ہے تو دین کو بچانے کے لیے بریلی میں نے احمد رضا کو بھیجا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے میں نے احمد رضا کو بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ میرے خواجہ نے دین کو پھیلایا، میرے خواجہ نے مسجدوں کو بنوایا، میرے خواجہ نے درگاہوں کو بنوایا، میرے خواجہ نے میناروں کو بنوایا، میرے خواجہ نے قرآن کے نغمات کو سنوایا، میرے خواجہ نے حدیث کو سنوایا، اور بریلی کے احمد رضا نے اسی خواجہ کے پھیلائے ہوئے دین کو بچایا۔ کبھی قلم کے ذریعے، کبھی کتاب کے ذریعے، کبھی شاعری کے ذریعے، کبھی اپنی طاقت کے ذریعے، کبھی فتوے کے ذریعے، کبھی الدولت المکیہ کے ذریعے، کبھی بالمادة الغیبیہ کے ذریعے، کبھی حسام الحرمین کے ذریعے، کبھی ہدایت بخشش کے ذریعے، کبھی انسائکلوپیڈیا آف فتاوی رضویہ کے ذریعے، کبھی الفوز المبین در حرکت زمین کے ذریعے میرے احمد رضا نے ربیع خواجہ کے دین کو بچایا ہے۔ اور کبھی میرے خواجہ امام احمد رضا نے دشمنوں پر شدت کہہ کے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علماء بیچارے اپنی جیب سے کتنا قیمتی پیسہ دے رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، اب ایک بات کہیں آپ سے، کیمرہ آف کر دو، بس تقریر ختم کر لے، پہلے 2 منٹ رک جاؤ۔ ہندوستان میں میرے خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے، اور میرے غریب نواز خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے، اور میرے رضا نے دین کو زور سے بولو بچایا ہے۔ تو سب بولو خواجہ خواجگاں دین کے وہ معین،
خواجہ دین و ملت پہ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام. خوب کی سہر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی نارلی والوں پھر ملیں گے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. بیٹا بند کر. بند کرو بھائی. اچھا لگا؟ بہت مزہ آ گیا. اچھا لگا؟